أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب کہ بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو، کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار قبول فرما تو ہماری جانب سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اور بنا تو ہم دونوں کو تیرا فرما بردار اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت
تیری فرما بردار، اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے طریقے، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اور بھیج تو ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیتوں کی، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، اور ان کو پاک کر دے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کے دین سے سوائے اس شخص کے جس نے بے وقوف بنا رکھا ہے اپنے آپ کو، اور یقیناً ہم نے منتخب کیا ہے ابراہیم کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے۔ جبکہ کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اطاعت قبول کر، تو کہا میں نے اطاعت کی رب العالمین کی، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی فرمایا اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، لہذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ یعقوب کی موت کا وقت آیا، جبکہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بلکہ ابراہیم حنیف کے دین کی اتباع کرو، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم کہو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی جانب، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے انبیاء اپنے رب کی جانب سے، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، سو ان قریب کافی ہوگا آپ کی جانب سے ان کے لیے اللہ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ ہم سے حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی اللہ کے مخلص ہیں۔
کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب یہودی یا عیسائی تھے، یہودی یا نصارہ تھے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کر آیت نمبر 141 تک، اور اسی پر الحمدللہ پہلا پارہ آج مکمل ہو گیا۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، اور ہر امتحان میں وہ کامل طور پہ اتر آئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سارے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اللہ نے انعام سے نوازا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام اور پیشوا اور مقتدا بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا فرما۔ قال ومن ذریتی، دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد پر کتنے مہربان تھے۔ ابراہیم کے معنی ہی یہ ہیں۔ ابراہیم کے معنی کیا ہے؟ ابراہیم کے معنی ہے ابن رحیم، ابن رحیم، مہربان باپ۔ اسی لیے امتحان بھی جو لیا نا، سب سے عظیم امتحان اولاد ہی کے ذریعے سے لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ جو پیش آیا، اور ہر سال اس کو دہرایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں جی، کیوں قربانی دینا؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باوا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی طریقہ ہے۔ دیکھو عرب جو ہے نا، باپ کو بھی باوا بولتے، دادا کو بھی باوا، پر دادا اوپر جہاں تک جا رہے نا سب کو باوا بولتے۔ یہ چاوشاں بولتے نا یابا، یابا اصل میں یا ابی، میرے باوا۔ یہ عربوں کا طریقہ ہے، اوپر جتنے بھی ہیں نا سب کو باوا بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا دعوت ابی ابراہیم،
میں اپنے باوا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت آپ نے مانگی تھی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام باوا نہیں، بہت اوپر کے باوا ہیں یہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. تقریباً 50,000 پیغمبر ان کی اولاد میں پیدا ہوئے. 50,000 پیغمبروں کے باوا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے امتحان بھی ایسا لیا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی سے نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، حالانکہ اس سے پہلے کسی نبی کو حکم نہیں دیا گیا. اور اس واقعے کے بعد یہ حکم ایکسپائر ہو گیا، منسوخ ہو گیا. بعد میں بھی کسی نبی کو یہ حکم نہیں دیا گیا. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت اگر کوئی خواب میں دیکھے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے پھر کیسا کرنا؟ فرمائے ایک جانور قربان کر دے. وہ حکم تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص تھا. تو جتنی بڑی شخصیت ہوتی نا اتنا بڑا امتحان بھی اس سے لیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں جی؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باوا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے کو کیا ملیں گا؟ یعنی ہر انسان سوچتا میرے کو کیا مل، پڑتل میں ہے کہ نہیں ہے. وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں قربانیوں میں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا جانور کے قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال پر ایک ایک نیکی ملے گی. اب کتنے بالا ہیں کتنے نیکیاں ملیں گی؟ او جی، تو آج تک سائنس اتنی ترقی کر گیا، ایسا کمپیوٹر ابھی تک نہیں بنایا کہ جانور کے کھال پہ کتنے بالا ہیں وہ تو گن سکے. او جی، معلوم ہوا بے شمار نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. اب قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، قریب ہے بقرعید، ہو سکتا ہے 17 جون کو ہو جائے. حاجیاں تو پہنچ گئے، اب رہے بچے کچے انہوں بھی چل جائیں گے. اب ہم تو یہیں پہ ہیں، تو ہمارے ذمہ قربانی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ قربانی ضرور دے. حالانکہ مالدار پہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی بھی پیسے جمع کر کے تھوڑے تھوڑے قربانی دے دیا نا، وہی ثواب ملے گا جو مالدار کو ملتا ہے. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا. ہاں لیکن اتنا خیال رکھنا کہ ذرا احتیاط کرنا. او جی، احتیاط کرنا، کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ فتنے سے بچنا چاہیے. ہاں جی، لوگ تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں انہوں کہاں غلطی کرتے اور ان کو کیسا جو ہے تنگ کرنا. یہ تم غلطی میں آتے کیوں؟
ہاں جی احتیاط کرو. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، کسی اور نبی کو یہ حکم نہیں تھا کہ اپنی اولاد کو قربان کرے. اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری تو چلائی لیکن چھری چلی نہیں. اللہ کو تو آپ کے جذبات کا امتحان لینا تھا، اور آپ پورے جذبات سے آنکھیں بند کر کے زور زور سے چلا رہے ہیں. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جا جنت سے ایک مینڈھا لا اور جا کر ابراہیم کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹا لے، اور وہ مینڈھا چھری کے نیچے رکھ دے. حضرت جبرائیل جنت میں گئے، اور وہ مینڈھا جو کبھی حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، آدم کے بیٹے حابیل نے، وہ جنت کی 40 بہاریں چر چکا تھا. جبرائیل وہ مینڈھے کو لیے بغل میں دبائے، وہاں سے ڈائی ماری ہے 7ویں آسمان کے اوپر سے، زوئیں بول کے زمین پہ آ گئے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں. کیا اسپیڈ تھی جبرائیل کی. ہاں جی 7ویں آسمان سے زمین تک کتنا فاصلہ معلوم؟ ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے. تو 5 ستے 35، 3500 سال تو وہ لگتے ہیں، اور آسمان سے زمین تک 500 سال کی مسافت. 4000 سال لگیں گے سائنسدانوں کے راکٹاں جانے کو، لیکن یہ قوت تھی جبرائیل امین کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. وہاں سے ڈائی مارے تو زوئیں بول کے زمین پہ تھے. اور یہ بڑے میاں اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے جذبے سے جو زور زور سے چلا رہے، لیکن چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کے محتاج. جبریل نے دیکھا، ارے یہ نہ تو بہت جذبات میں چھری چلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے پہنچنے میں دیر ہو جائے اور یہ چھری چل جائے. وہیں سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ چھری چلانے سے رک جائے. بڑے حضرت نے دیکھا تو کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بیٹا، ایسے 100 بیٹے میں اللہ کی محبت میں قربان کروں. بیٹے نے چھری کے نیچے سے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا بات ہے، ایک جان، ہزاروں جان بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو تکبیر تشریق کہا. تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی، فجر سے. ہاں جی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. ہاں جی 5 دن تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ حکم اسپیشل صرف ابراہیم علیہ السلام کو تھا، اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھا، اور ان کے بعد بھی کسی کو نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے تو بیٹے کو قربان کیا. ہم کیا جانور قربان نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے. اب لوگ اتنے بخیل ہو گئے، بازاراں میں ڈھونڈتے سستا ہونا، سستا ملسا. شادیاں کر رہے مسلمان 10-10 لاکھ روپے کے،
इससे उधार ले, उससे उधार ले, है नी? याद रखो, हुजूर ने फरमाया अच्छी से अच्छी कुर्बानी करो, फतीबू बिहा नफ्सन, दिलो जान से खुशी से करो, बोझ समझ के नको करो। लोग हम ढूंढते कौन से दारूलूम में हिस्सा सस्ता है, अरे बहुत हिस्सा महंगे कर दिए दारू। हाँ, ए बकील, इतने जान पे कुर्बानी क्यों कर रहा है? खुश दिली से करो। अब जी तुम बोलेंगे पैसे नहीं है, जमा करो, पहले से थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो ना। शादियां के वास्ते जमा करते, हर दूसरे कामा के वास्ते थोड़े थोड़े जमा करो ना, पीछे डालो, हो जाते। अच्छा, एक मसला बहुत चल रहा है, गुज़श्ता भी इससे पहले भी चला, कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते थे। अब ये कौम आ गई, उन्होंने बोले हमारी अम्मा है, खबरदार, ठीक है रे भाई, तुम्हारी अम्मा है, हम क्या करना, एहतियात करो। हाँ जी, तो बकरे ज़िबा करने का ज्यादा तरगीब दी जा रही। भाई इख्तिलाफ कई करते हैं, किरकिरियां कई को, अब जी बकरे ज़िबा करो। अब लोग होशियार जो है ना, दिलशान है, उन्होंने बोले बड़े में 7 तो बकरे में भी 7 हिस्से हो जाते। और बोलने वाले मामूली लोग नहीं हैं, अपने आप को हदीस के बहुत मानने वाले समझते हैं। और दलील क्या पेश करे मालूम? अल्लाह के नबी हर साल 2 बकरे ज़िबा करते थे बकरीद के मौके पर। तो हुजूर ने एक बकरा ज़िबा किया, और हदीस में वो बकरों की सिफत भी आई, ए मोटे ताजे सींगों वाले। हाँ जी, हुजूर 2 बकरे ज़िबा करते थे बकरीद के मौके पर। तो एक इस नियत से ज़िबा करते हैं कि मोहम्मदिन व आल मोहम्मद, अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक ज़िबा करते, और दूसरा ज़िबा करते उम्मत की जानिब से, क्योंकि आप उम्मत में बहुत मेहरबान थे, जानते थे मेरी उम्मत में गरीब लोग भी हैं, उनके पास सकत नहीं है कुर्बानी देने की। तो हुजूर एक बकरा उम्मत की जानिब से ज़िबा करते थे। अब वो पकड़ लिया दलील, अरे हदीस में है ना, ठहर जरा, हर हदीस सुन्नत नहीं है, याद रखो, लेकिन हर सुन्नत हदीस है। तुम बोलेंगे हमारे सिर पे से जा रहा मौलवी साहब, समझ में नहीं आ रहा। याद रखो, हदीस 2 किस्म की है, एक वो है जिसमें उम्मत के लिए रहबरी है, और एक हदीस वो है जो हुजूर के लिए स्पेशल है। और जी वो भी हदीस ही है, लेकिन वो सुन्नत नहीं कहलाएगी। सुन्नत उस हदीस को कहते हैं जिसमें उम्मत के लिए भी रहबरी हो। जैसे वो एक मिसाल समझ लो, हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से 11 निकाह फरमाए, कितने 11 शादियां हुई हुजूर की, 11 बीवियां थी। अब हदीस ही है ना, सही हदीस है, अमल करते क्या? अब जी एक ही नाक में दम कर दी, 11 बोले तो दूसरे दिन दफनाते सब। कैपेसिटी नहीं है, हालांकि हदीस है। हुजूर ने 11 निकाह फरमाए, तो मालूम हुआ ये हुजूर के लिए स्पेशल है। बात समझ में? तो हदीस है, लेकिन सबके लिए आम नहीं है। जो हदीस सबके लिए आम हो उसको सुन्नत कहते हैं। फर्क समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी, तो कोई भी हदीस बोला तो हम बोलते अरे हदीस है ना जी, ठहर जरा, हदीस
دو طرح کی ہے، ایک جو نبی کے لیے خاص ہے، اس میں امت کے لیے رہبری نہیں ہے، اور وہ حدیث جس میں امت کے لیے رہبری ہے اس کو کہتے ہیں سنت۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ تو یہ جو ایک بکرا حضور نے پورے اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا ہے، یہ حضور کے لیے اسپیشل ہے۔ ہاں جی، ہمارے لیے حضور نے حکم دیا کہ چھوٹا جانور ایک کی جانب سے اور بڑا جانور، اس میں 7 لوگ حصہ لینا چاہیں تو لے سکتے، کوئی اکیلا ہی دے دے تو درست ہے۔ اچھا، اب حضور کی حدیث ہی چھونا نا، اور ایک حدیث بیان کرو۔ حضور نے جب حج فرمایا تو آپ نے حج قران کا احرام باندھا۔ حج قران بولے تو عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا، تو ایسے شخص پہ قربانی واجب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے قربانی دی تو کتنے جانوراں؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ کی قربانی پیش کی، اور اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کا نہر کیا، یعنی 63 اونٹوں کو ذبح کیا۔ ایک بات یاد رکھو، ذبح اور نہر میں فرق ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نہر، نہر ہوتا ہے اونٹ کا، اور باقی جانوروں کا ذبح ہوتا ہے۔ کیا فرق؟ ذبح کہتے ہیں جانوروں کو زمین پہ لٹا کر اس کو قربان کرنا، اسے بولیں گے ذبح۔ اور نہر، اونٹ کو اس کے 3 پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، کھڑا کیا جاتا اس کو، اور اس کی گردن جو رہتی نا بہت لمبی رہتی، تو یہ حلق ہے نا جہاں سے گردن شروع ہو رہی ہے، کھڑے کھڑے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھری مار دیں گے۔ اس کا خون بہنے کے بعد پھر وہ دھڑام سے نیچے گرے گا، اس کے بعد اسے چھیلیں گے، پھر کاٹیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تم بولیں گے اس کو لٹا کے ذبح کیوں نہیں کر سکتے مول صاحب؟ اسے لٹا ہے تو انہیں تمہار کو لٹاتا ہے، تمہار کو کھپائی دیتا انہیں۔ اس لیے اونٹ کے قربانی کو نہر کہتے ہیں، نہر، اور باقی جانور کے قربانی کو ذبح کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر جب قربانی پیش کی تو 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ کتنے؟ 100۔ اس میں سے 63 اونٹوں کو حضور نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا۔ کیا قوت تھی حضور کی! اور باقی جو اونٹ رہ گئے تھے حضرت علی سے فرمایا، علی باقی کو تم نہر کرو۔ باقی کو حضرت علی نے نہر کیا۔ یہ بھی حدیث ہے نا، 100 اونٹاں تم قربان کرتے کیا؟ یہ حدیث پہ عمل کون کرنا؟ ایک اونٹ بولے تو 1 لاکھ روپے میں تو ملتا، 100 اونٹاں بولے تو حساب لگائے تک بے ہوش ہو کے مر جاتا ہوں میں۔ ارے باپ رے، اتنے ہمارے کو آسان حدیث ہونا، ایک بکرے میں 7 ہو جاتے ہیں مول صاحب، ہاں، اور یہ 100 اونٹاں، یہ بھی تو حدیث ہے نا۔ حضور نے 100 اونٹ قربان کیے۔ تو یاد رکھو، تو بعض حدیثیں جو ہے اسپیشل حضور کے لیے خاص ہیں۔ ہاں جی،
تو وہ ہمارے لیے ہماری اتنی سکت نہیں ہے، بلکہ حضور نے امت کے لیے جو رہبری فرمائی وہ حدیثیں سنت کہلاتی۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یاد رکھو، بکرا صرف ایک کی جانب سے دیا جائے گا، پورے گھر کی طرف سے نہیں، ایک کی جانب سے۔ اور حضور نے جو دیے وہ حضور کے لیے اسپیشل ہے۔ ہاں جی، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مکانات تھے۔ ایک مکان ملک شام میں تھا، فلسطین میں، وہاں آپ کی بڑی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام رہتی تھی، اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ اور مکے میں دوسرا گھر تھا، یہاں پر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام رہتی تھی، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اماں کی نماز جنازہ پڑھا کر کعبے کے قریب میں دفن فرمایا۔ کعبے کے قریب میں مدفون ہے۔ یہ جو مطاف ہے نا، مطاف کعبے کے اطراف، اس ایریے میں کئی انبیاء کرام مدفون ہیں۔ جس نبی کی امت نافرمانی کرتی تھی، اللہ کا عذاب اس امت پر آنے سے پہلے نبی کو حکم ہوتا تھا یہاں سے چل جاؤ۔ وہ نبی کہاں جاتے تھے؟ مکے میں آتے تھے۔ تو اس لیے کئی انبیاء کرام کعبۃ اللہ کے اطراف میں مدفون ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اماں ہاجرہ کو کعبۃ اللہ کے قریب ہی میں دفن کیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال کی ہو گئی، وہ قربانی کا واقعہ 9 سال کی عمر کا تھا، جب 20 سال کی عمر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اور میرا گھر تعمیر کرو، بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پہ سوار ہو کر نکلے فلسطین سے اور مکہ پہنچے۔ جب پہنچے ہیں تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام شکاری تھے، تیر کمان سے شکار کرتے تھے، تو آپ تیر بنا رہے تھے۔ ایک دم نظر جو اٹھی، اپنے والد بزرگوار کو دیکھا، ادب سے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، فرمایا بابا آپ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹے۔ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے بابا بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتے، ضرور کوئی نہ کوئی حکم ہوگا اللہ کا۔ پوچھا بابا اللہ کا کوئی حکم ہے؟ فرمایا ہاں بیٹے، یہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے، یہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں اس کا گھر تعمیر کرو، اس کی عبادت کے لیے۔ خدا کا گھر کا مطلب خدا کی عبادت کی جگہ۔ تو حضرت اسماعیل نے عرض کیا کیا میں بھی اس حکم میں شامل ہوں آپ کی مدد کرنے کے واسطے؟ فرمایا ہاں بیٹے، تم میرے ساتھ میں رہو گے۔
چنانچہ کعبۃ اللہ کی جو فاؤنڈیشن تھی نا وہ زمین کے اندر چھپ گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا وہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر چوتھی مرتبہ تھی. اس سے پہلے 3 مرتبہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو چکا تھا اور گر گیا تھا. یاد رکھو کعبۃ اللہ تاریخ میں 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. 10 مرتبہ. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا فرشتوں نے. 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اسی کے سیدھ میں زمین پر ایک کعبہ اور تعمیر کرو. تو فرشتوں نے سرزمین پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور پھر اللہ کے حکم سے اس کا طواف اور حج بھی کیا. اس کے بعد پھر طوفانوں کی زد میں آ گیا کعبۃ اللہ. پہلے طوفان آتے تھے زبردست، کعبۃ اللہ طوفانوں کی زد میں آ گیا اور گر گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو سری لنکا میں اتارے گئے. اللہ نے آدم کو حکم دیا آدم جا اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کر. ایک فرشتہ رہبری کے لیے مقرر کیا گیا، وہ اس مقام پر لے گیا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر جو فرشتوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا انہی بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا. اور پھر اللہ نے حکم دیا اس کے حج کرنے کا اور طواف کرنے کا. آدم جب طواف کر رہے تھے تو فرشتے نے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آدم آج سے 2000 سال پہلے ہم نے اس کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا. پھر آدم علیہ السلام کے بعد کعبۃ اللہ پھر طوفانوں کے زد میں آ گیا، دیواریں ہل کر رہ گئی. تو آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو 3ری مرتبہ تعمیر فرمایا. حضرت شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے جانشین بنے اور پیغمبر بنے، انہی کی نسل میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام پیدا ہوئے. حضرت شیس علیہ السلام پہ اللہ نے 50 صحیفے نازل فرمائے. بڑی فضیلت تھی شیس علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا 1000 سال کی عمر میں، تو ان کی نماز جنازہ شیس علیہ السلام نے پڑھائی. اور نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہی. تو بولے کہ مول صاحب 4 ہی ہے نا، یہ 5 کیسا بولے؟ ہاں 4 تو نماز کی تکبیریں تھیں اور 5ویں تکبیر انہوں نے آدم کی فضیلت میں کہی تھی، شیس علیہ السلام نے پڑھائی. بہرحال تو شیس علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا 3ری مرتبہ. پھر شیس علیہ السلام کی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے.
اور نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے انہوں نے بد دعا کی، اللہ نے طوفانی بارشیں نازل فرمائی، 6 مہینے تک مسلسل بارش ہوتی تھی، 6 مہینے تک، 10 رجب سے 10 محرم تک۔ گھران کو جا کے حساب مار لو، 6 مہینے ہوتے کیا، 6 مہینے بارشیں ہوئی، پوری دنیا ڈوب گئی۔ نوح کی کشتی میں 80 افراد جو ایمان والے تھے، 40 مرد 40 عورتیں، کتے بچ گئے، اور چرند پرند کے جو جوڑے اس میں تھے کتے بچ گئے، باقی پوری دنیا ڈوب گئی، ہلاک ہو گئے۔ تو کعبۃ اللہ بھی اس میں اٹھا لیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی نسل میں 10ویں پشت میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی وہ 4تھی مرتبہ تھی، لہذا فاؤنڈیشن پہلے کا موجود تھا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے اس کا فاؤنڈیشن بتایا، ایک ٹیلے پر تھا، وہ ٹیلا ابھرا ہوا حصہ زمین کا۔ کعب کے معنی ہی ابھرے ہوئے حصے کے آتے ہیں۔ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ زمین کا ابھرا ہوا حصہ تھا، وہ ٹیلا جسے بولتے ہیں، ٹیلا ابھرا ہوا حصہ۔ تو کعبے کے معنی ہی آتے ہیں زمین کا ابھرا ہوا حصہ، اسی وجہ سے ٹخنوں کو بھی کعب کہتے ہیں۔ ہاں جی، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اللہ نے فرمایا، وضو کا طریقہ بتایا، اور آخر میں فرمایا اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت۔ تو ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں نا، اس لیے۔ بہرحال ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے پہلے مٹیریل جمع کرنا شروع کیا۔ مٹیریل جمع کیا، پتھر 5 پہاڑوں سے انہوں نے جمع کیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے اس مقام پہ کھودنا شروع کیا، تو پرانی بنیادیں نظر آ گئی، پرانے فاؤنڈیشن۔ اب اس پر انہوں نے تعمیر کی۔ اچھا سنو، وہ 5 پہاڑاں کون سے تھے؟ ہاں جی، باقی سب تمہارے کو معلوم ہے۔ ہاں جی، تم مجلس میں آتے ہو نا، کوئی نئی بات معلوم ہوتی نا، تمہارے کو خوشی ہوتی، ارے انہوں نئی جی بات بولے۔ مجلس وہی کامیاب ہے جس میں علم میں اضافہ ہو جائے، عمل کا شوق بڑھے، ہے جی، وہی مجلس کامیاب ہے۔ تو وہ 5 پہاڑاں کون سے تھے جس سے پتھر جمع کیے؟ نمبر 1 طور سینا، نمبر 2 طور زیتا، جہاں زیتون کے درخت تھے، نمبر 5 طور لبنان، یہ لبنان ملک ہے نا، ہاں لبنان بولتے اس کو، لبنان وہاں کے۔ اسی طرح سے نمبر 5 جودی پہاڑ۔ یہ جودی پہاڑ کہاں ہیں؟ یہ جزیرے میں، بعض کہتے ہیں آرمینیا میں، جہاں نوح کی کشتی رک گئی تھی۔ آرمینیا، آذربائیجان، یہ ملک ہے نا، نام سنے ہوں گے تو آرمینیا میں۔ اچھا، اسی طرح سے ہرا، جہاں غار ہرا ہے نا، وہ پہاڑ جسے اب جو ہے جبل نور کہا جاتا ہے، جبل نور۔
یہ 5 پہاڑوں سے پتھر جمع کیے، اور پھر حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر شروع کر دی۔ تو تعمیر کرتے جاتے تھے اور زبان پہ دعائیں تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو۔ ہم نے اس سے پہلے کہا قرآن کی کوئی بھی آیت از کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو پچھلی تاریخ کا حوالہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آیت از کے ساتھ شروع ہوتی ہے نا، از، تو پچھلی تاریخ کا حوالہ ہوتا ہے، اور کوئی آیت اذا سے شروع ہوتی ہے تو آئندہ زمانے کا حوالہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جو بلند کر رہے تھے ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو، دیواراں بلند کر رہے تھے، تو یہ دعا کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر کرتے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہماری جانب سے۔ آپ دیکھو تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ 2 پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں سے بڑھ کر کس کی نیت خالص ہو سکتی؟ اور عمل کون سا ہے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر، کتنا عظیم عمل، تعمیر کرنے والے وقت کے پیغمبر، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات صمدیت کا استحضار ہے کہ اصل قابلیت نہیں ہے، قبولیت ہے۔ وہی عمل مقبول ہوتا ہے جسے اللہ قبول کر لے۔ اسی وجہ سے ہر عمل کے بعد دعا ہے۔ دعا کے گیا سے عمل ہو گیا نا، ہر کی دعا، کیونکہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگی یا نہیں، اس کے معیار کے مطابق بھی تمہاری عبادت ہوئی یا نہیں، اس لیے اللہ سے دعا کی جاتی، اللہ قبول فرما۔ ہاں جی، نماز کے بعد دعا، روزہ رکھے 13-14 گھنٹے، اب افطار کے وقت دعا، ہاں جی، اللہم لکا صمتو بکا آمنتو وعلیکا توکلتو وعلی رزقکا افطرتو فتقبل منی، اللہ اس کو قبول فرما۔ تم سوچتے ہوں گے یار دعا پہلے رہنا تھا، پہلے دعا کر کے بھاگ جاتے تھے۔ بعض مقام پہ تفسیر کے بعد سب کو کھانا کھلاتے تھے، تقریباً 8 مقامات ہیں، 8 مقامات یہاں تفسیر کے بعد کھانا کھلاتے، باضابطہ دیگ چڑھتی، اور جی ایسے بھی بندے ہیں سخی اللہ کے، لال موجود ہیں، میں تمہارے کو بخیل تو نہیں بولتا، سخی ہیں مگر پرسنٹیج کم ہے جی۔ بہرحال تو کھانا کب کھلاتے معلوم؟ تفسیر ہونے کے بعد۔ بعض ذمہ داراں بولے مول صاحب، لوگاں بولے بہت دیر ہو رہی، ذرا پہلے کھلا دیے تو اچھا رہتا ہے۔ میں بولا پہلے کھلائے نا پورے بھاگ جاتے کھا کے، تفسیر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ بہرحال لوگ بہت شوق سے جو ہے آتے ہیں، اور تفسیر کے بعد کھانا بھی ہوتا ہے۔
تو لوگوں کو اندیشہ رہتا ذمہ داروں کو کہیں کم نہ پڑ جائے، تو میں اعلان کرتا ہوں دیکھو رے بھائی، کہ پیڑ بھرنے کو نکو کھاؤ، تبرک کے طور پہ کھاؤ۔ سمجھ؟ الحمدللہ آج تک کہیں بھی کھانا کم نہیں پڑا، قرآن کریم کی برکت۔ ہاں جی، بہرحال تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام بیگار بنے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام معمار بنے ہوئے ہیں۔ پورا مٹیریل اٹھا کے دے رہے بابا کو، پھترے اور جو ہے وہ گارا، اور اللہ کے خلیل اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کو تعمیر کرنے میں خود بھی اس خدمت میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نبیوں سے بڑھ کے تو نہیں ہیں جی۔ جب قباء کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑھ کر پتھر اٹھا رہے تھے، تو صحابہ کا جوش اور بڑھ جاتا تھا۔ بہرحال دونوں سے، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا ساتھ دینے کو۔ ہاں جب جو ہے دیواریں بلند ہوئی، اب سیڑھیاں تو نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کوئی اونچا سا پتھر لے کے آؤ۔ لے کر آئے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دیواریں بلند کرتے تھے۔ اللہ کی شان، اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان اپنے اندر نقش کر لیے۔ یہ واقعہ تقریباً 4,500 سال پہلے کا ہے، اور وہ نشان آج بھی موجود ہیں، وہ پتھر آج بھی ہے۔ کہاں ہے؟ کعبے کے آگے ایک سنہری پنجرا ہے، دیکھو فوٹو میں بھی دکھتا ہے، جو گئے تو انہوں ایکچوئل دیکھ کے آئے۔ وہ سنہرے پنجرے میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے، اور میں جھانک کے دیکھا تو بالکل وہ اصل نشانات تو نہیں ہیں، مگر انسان کے قدموں کے جیسے گڑھے ہیں، گڑھے کی طرح سے آج بھی موجود ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں پہلے باضابطہ اس کے نشان نظر آتے تھے، لیکن لوگاں کیا ہیں، تبرک کی چیز ہاتھ لگا رہے چوم رہے، ہاتھ لگا رہے چوم رہے۔ اب کتنے ہاتھاں لگے دیکھو، 4,500 سال میں۔ ہاں جی، حضور کے زمانے تک تو 3,000 سال ہو رہے تھے، تو لوگوں کے ہاتھ لگانے سے وہ نشانات دھندلے ہو گئے، لیکن آج بھی ہے وہ معجزہ، جا کر تم دیکھ سکتے۔ بہرحال اس موقع پہ دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو ہے سننے والا جاننے والا، یعنی دعاؤں کا سننے والا اور حالات کا جاننے والا تو ہی ہے۔ پھر دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، پروردگار ہم دونوں کو، باپ بیٹوں کو تیرا فرما بردار بنا دے، یعنی اس طرح فرما برداری پہ قائم رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے، ہماری اولاد بولے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کعبہ اور اس کے اطراف میں آباد ہوئی،
جسے عرب کہا جاتا ہے، ان کے لیے خاص دعا تھی، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت تیری فرما بردار بنا۔ تو ہر زمانے میں کچھ لوگ سچائی پر، نیکی پر قائم رہیں گے، لیکن اس کی نیم پلیٹ نہیں بیان کی، کون سا فرقہ اے جو بھی اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ ہے۔ اب لوگوں نے اپنی اپنی جماعت پر نیم پلیٹ لگایا، ہم ہی جنتی باقی سب جہنم۔ ہاں، تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ جنت؟ کس کو بھی نکالے، کس کو بھی داخل کر لے نہ۔ جنت کے لیے اللہ نے دو کنڈیشن لگائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ نے فرمایا وہ سب جنتی ہے جی۔ تم فلاں فرقے کے ہیں نہیں جاتے، تم بھی نہیں جاتے، ہاں۔ تو لوگوں نے جنت کی گتےداری داری لے کے رکھی۔ خبردار، ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے جو ایمان والا ہے۔ بھائی جو کلمہ پڑھتا ہے نا، نماز روزہ رکھتا ہے، ہم اسے کافر بولنے کے ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات سمجھ میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اللہ کا محبوب ہے۔ تو معلوم ہوا ہر زمانے میں کچھ لوگ نیکی پر قائم رہیں گے۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پروردگار ہم کو تیرے اس گھر کے حج کرنے کا طریقہ بتا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اسماعیل بیٹے ایک خوبصورت پتھر لا تاکہ نشان کے طور پر یہاں ہم لگا دیں، جہاں سے طواف شروع کرے۔ ایک خوبصورت پتھر لا۔ اب اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈ کے لائے ایک پتھر، بابا یہ کہا بیٹے اس سے اچھا لا، اس سے اچھا خوبصورت لا، کیونکہ کعبے کے پاس اس کو لگا دیں تو وہاں سے طواف کرنا شروع ہو اور وہ علامت بنے۔ اسماعیل علیہ السلام پھر چلے گئے تو جبل ابو قبیس نے آواز دی۔ جبل ابو قبیس کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے قریب میں جو پہاڑ ہے، دیکھو اوپر وہ بادشاہ کے محل ہیں، وہ پہاڑ اسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا نا تو سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرما بیٹے دوسرا پتھر ڈھونڈ کے لا ذرا اچھا، تو اس وقت جبل ابو قبیس نے آواز دی، چلا کر کہا کہ اسماعیل یہاں آئیے، آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ چنانچہ وہ امانت کیا تھی؟ حجر اسود۔ جب طوفان آیا تھا نا تو جبل ابو قبیس نے وہ پتھر اپنے یہاں محفوظ کر لیا تھا، چھپا دیا تھا۔ تم بولیں گے پہاڑا بھی باتاں کرتے کیا مول صاحب؟ ہاں، اللہ چاہے تو ضرور کرتے ہیں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ جسے گویائی عطا فرمائے،
اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام وہاں سے نکال کر لے گئے، بابا یہ پتھر کہاں لا، اور کعبۃ اللہ کے کونے میں لگا دیا۔ آج کل ہے نا کعبۃ اللہ کے ایک کنارے پر لگا ہوا ہے حجر اسود، دروازہ ہے نا کعبے کا، اس سے پہلے کا جو کونا ہے وہاں پہ نصب کیا ہوا ہے۔ تم بولیں گے اتنا پیکنگ میں کیوں رکھے؟ اس وجہ سے کہ اسلام دشمنوں نے وہاں سے اس کو کڈنیپ کیا تھا۔ ایک زمانے میں گمراہ فرقوں نے، باطنیوں نے وہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے اور اپنے گاؤں کو جا کے کعبہ بنا دیے تھے، دوسرا وہاں رکھ دیے تھے اس کو۔ اس کے بعد اسلامی حکومت کے بادشاہ نے وہاں سے اس کو لا کر پھر اس کو لگایا، اور وہ لوگ وہاں اسے پھوڑ دیے تھے، اس لیے اس کو چپکا دیا گیا اور پھر پیک کر کے لگا دیا گیا۔ ہاں جی، اب بالکل محفوظ ہے وہ حجر اسود۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے یہ، جب لائے تھے حضور نے فرمایا یہ بہت سفید تھا، روشن تھا یہ، لیکن ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو آگ لگ گئی تھی، اس میں یہ جل گیا تھا، اس لیے کالا ہو گیا۔ اور ایک روایت ہے کہ گناہوں کو کھینچتے کھینچتے انہیں کالا ہو گیا۔ بہرحال جب سے اس کو حجر اسود، حجر پتھر، اسود بولے تو کالا، تو اصل اوریجنل انہیں کالا نہیں تھا، یہ بعد میں کالا ہو گیا یہ۔ تو یہ جنت سے لائے تھے، جبل ابو قبیس نے اس کو محفوظ کیا تھا۔ فرمایا دعا کر رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پروردگار ہمیں اس تیرے گھر کے حج کرنے کے طریقے بتا دے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے پورا حج کروایا، منا، مزدلفہ، عرفات، پورے مقامات حج پر لے گیا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار ہم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور ایک اہم ترین دعا مانگی تھی، فرمایا رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پروردگار یہاں ہماری اولاد جب آباد ہو جائے تو انہی میں سے ایک رسول کو ضرور منتخب فرما جو انہی میں سے ہو، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہو۔ یاد رکھو بنی اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر ہوئے، کوئی دوسرا پیغمبر بنی اسماعیل میں سے نہیں ہے، باقی پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، لیکن بنی اسماعیل میں صرف ایک ہی پیغمبر ہوئے، وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ہماری اولاد جو یہاں آباد ہوں گی ان میں ایک رسول ضرور مبعوث فرما۔ وہ رسول کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیرے کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ دیکھو تلاوت کا لفظ خاص ہے قرآن کے پڑھنے کے لیے، ہاں جی، باقی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے میں حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت کا لفظ خاص قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے معنی ہیں اتباع کرنا۔ قرآن کے صرف الفاظ مقصود نہیں ہیں،
بلکہ اس کے معنی بھی مقصود ہیں، اس کے احکام پہ عمل کرنا بھی مقصود ہے۔ حالانکہ پڑھ لیے تو ثواب ملتا، لیکن قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو تلاوت ہی میں قرآن کا مقصد معلوم ہوا کہ تلاوت کے معنی ہے اتباع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا۔ ایک بات اور یاد رکھو، باقی کتابوں کے الفاظ مقصود نہیں ہوتے، معنی مقصود ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے معنی بھی مقصود ہیں، الفاظ بھی مقصود ہیں، الفاظ پہ بھی اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے پہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن اصل مقصد ہے اس پر عمل کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی۔ تعلیم بولے تو کیا؟ معانی مفاہیم کو سمجھانا۔ ہاں جی، تو نبی کی دوسری ذمہ داری قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھائے۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت بولے تو کیا؟ حکمت کے معنی عقل مندی کے آتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے اللہ کے رسول کے احادیث، آپ کے فرمان، وہ بھی مقصود ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں جو کفر اور شرک کی گندگیاں ہیں اس کو دور کر دے اور ان کو ایمان کی دعوت دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی دعا مانگی اور قبول ہوئی کب؟ 3000 سال کے بعد۔ معلوم ہوا دعا کوئی رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، اس کا اثر یا تو فوراً ہوتا ہے یا اللہ جب چاہتا ہے دعا کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا تم کیا سمجھتے ہو تمہارے خوشحالی کیا تمہارے نیکی کی وجہ سے ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا کی دعائیں ہیں کہ اللہ تمہیں اس وقت اس کا پھل عطا فرما رہا ہے، اس لیے تم بھی اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے دعائیں کرو۔ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو دیکھو دعا مانگی تھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور وہ دعا ظاہر ہوئی اللہ کے رسول کے شکل میں، تو تقریباً 3000 سال لگے۔ معلوم ہوا دعائیں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبے کی تعمیر کے وقت مانگی تھی۔ اچھا ہم نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، تو یہ چوتھی تعمیر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا چوتھی مرتبہ۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ ہمیشہ طوفانوں کے زد میں آتا رہا۔ عرب میں زبردست طوفان چلتے تھے کہ ریتی کے پہاڑ اڑ جاتے تھے۔ لوگ مجھے ارے یہاں پہاڑ تھا اب نہیں دکھ رہا ہے، طوفان نے پورے پہاڑ کو لے گیا، اور دوسری جگہ جہاں پڑ گئی نا وہاں پہاڑ بن جاتا تھا۔ اتنے طوفان آتے تھے اس زمانے میں۔ کعبۃ اللہ پھر ایک مرتبہ گر گیا،
اس کے بعد کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، اور 6ٹھی مرتبہ اس کو تعمیر کیا قبیلہ جرہم نے۔ قبیلہ جرہم یمن کا قبیلہ تھا جو مکے میں سب سے پہلے آ کر آباد ہوا تھا۔ تو اس قبیلے نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا 6ٹھی مرتبہ۔ اس کے بعد پھر کعبہ گر گیا۔ 7ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا حضور کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب نے۔ قصی بن کلاب نے اس کو 7ویں مرتبہ تعمیر کیا۔ پھر کعبۃ اللہ طوفانوں کی زد میں آ گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے۔ تو آپ کے خاندان قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا 8ویں مرتبہ۔ 8ویں مرتبہ۔ لیکن قریش نے جب تعمیر کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو کعبۃ اللہ میں حرام کا پیسہ نہیں لگانا، اپنے حلال کمائی کا پیسہ لگانا۔ حالانکہ وہ خود مشرک تھے، لیکن اللہ کے گھر کی تعظیم کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کعبۃ اللہ کو حلال پیسے لگانا، حرام نہیں۔ اب حلال پیسے اتنے جمع نہیں ہوئے کہ پورے فاؤنڈیشن پر کعبہ کی دیواریں اٹھائی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پیسے کم ہیں بلکہ بیچ میں سے دیوار اٹھا دی، اور کچھ جو حصہ ہے رہ گیا وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ اب کعبۃ اللہ چھوٹا ہو گیا نا جی۔ اب جو حصہ چھٹ گیا وہاں ایک نشان لگا دیا، کہاں کہ یہ حتیم ہے۔ حتیم، حتیم بولے تو کعبے کا چھوٹا ہوا حصہ۔ ایک تبدیلی یہ کی۔ دوسری تبدیلی قریش نے یہ کی، ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ تھا اس میں 2 دروازے تھے، ایک جانے کے لیے، ایک باہر نکلنے کے لیے۔ قریش نے کیا کیا، ایک ہی دروازہ رکھا۔ کیوں؟ قریش اپنے آپ کو کعبے کا متولی کہتے تھے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا عربوں کا۔ تو وہ جس کو چاہتے اندر آنے دیتے، اور جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں آنے دیتے۔ اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ زمین کے لیول پہ چوکھٹ تھی، اس کی کعبے کی چوکھٹ زمین کے لیول پہ تھی۔ قریش نے کیا کیا، اس کی چوکھٹ تو اونچی کیا۔ آج بھی دیکھو کعبے کی چوکھٹ کو چھونا رہنا، لمبا آدمی کھڑے ہو کے ہاتھ لمبا کرے تو چوکھٹ کو لگتا ہے، اتنی ہائٹ ہے۔ اس لیے کعبے کو دھونے کے واسطے جب سالانہ پہنچتے ہیں نا تو اس کی سیڑھی ہے، وہ سیڑھی کعبے کے دروازے کے پاس لگا کے پھر اندر جانا پڑتا۔ ای بات سمجھ میں؟ تو اس کی چوک ہی بلند کی، کیوں کہ جس کو چاہتے تھے اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیتے تھے، اور جس کو نہیں چاہتے تھے اس کو وہاں سے ڈھکل لیتے تھے۔ تو یہ 3 تبدیلیاں انہوں نے کی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے
ایک بہت بڑے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا گیا، حجر اسود کون رکھنا؟ تو حضور نے ایک چادر منگا کے اس میں رکھا اور سرداروں سے کہا اٹھاؤ سب مل کے، اعزاز سب کو ملے۔ اور پھر حضور نے اس کے مقام پہ رکھا تھا۔ تو یہ تعمیر قریش نے کی تھی 8ویں مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی، حضرت عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ تیری قوم کا اسلام ابھی نیا نیا ہے، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کعبے کو منہدم کر کے اسی طرح سے کعبہ تعمیر کروں جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی حتیم کو کعبے کے اندر شامل کر لوں اور 2 دروازے رکھوں اور اس کی چوکھٹ زمین کے لیول پہ کروں۔ لیکن اگر میں ایسا کروں تو یہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ اسلام سے پھر نہ جائے، اس لیے حضور کی خواہش رہی لیکن حضور نے تبدیلی نہیں کی، اسی کعبۃ اللہ کا حج بھی فرمایا، طواف بھی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق کے نواسے، حضرت عبداللہ بن زبیر جب مکے کے حاکم بنے، انہوں نے اعلان فرمایا اللہ کے نبی کی خواہش کو ہم پورا کریں گے۔ چنانچہ اس کعبے کو گرا کر انہوں نے 9ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، حضور کے خواہش کے مطابق 2 دروازے رکھے، حتیم کو اندر شامل کر لیا اور چوکھٹ زمین کے لیول کو کی، اور مشک زعفران سے اس کو لیپا۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر کے خلاف حجاج بن یوسف نے جب اٹیک کیا اور اس نے کعبۃ اللہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور آگ کے تیر برسائے، کعبۃ اللہ کے غلاف میں آگ لگ گئی، کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی، عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے۔ حجاج ابن یوسف نے اعلان کیا، بڑا ظالم تھا وہ، اس نے اعلان کیا یہ کعبے کو توڑ کر ہم ویسی ہی کعبہ تعمیر کریں گے جو حضور کے زمانے میں تھا۔ اب اس نے کعبے کو گرا کر 10ویں مرتبہ کعبے کو تعمیر کیا جیسے قریش نے کیا تھا، یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار بیچ میں سے اٹھائی اور کعبے کا حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک دروازہ رکھا اور اس کی چوکھی بلند کی۔ بہرحال حجاج کا دور گزر گیا، اس کے بعد جو دور آیا ہارون الرشید کا زمانہ آیا۔ ہارون الرشید نے علماء کو جمع کیا، جس میں امام مالک بھی ہیں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کیا کعبۃ اللہ کو، اس کو گرا کر ویسی تعمیر کروں جیسے حضور کی خواہش تھی اور عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا۔ کیا فتویٰ دیتے ہو؟ امام مالک نے کہا امیر المومنین اب جیسا ہے ویسا رہن دو، اب جیسا ہے ویسی رہن دے، ورنہ یہ کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا ہو جائے گا، ہر بادشاہ اس کو توڑیں گا، اپنے طرز سے بنائے گا۔
تو امام مالک نے فتویٰ دیا جیسا ہے نا اب ویسا چ رہ جاؤ. تو آج تک ویسا ہے. تھوڑی بہت جو ہے اس میں درستگی ہوتی رہی لیکن باضابطہ منہدم کر کے اس کو تعمیر نہیں کیا گیا. تو یہ میں نے آج تمہارے سامنے کعبے کی تعمیر کی تاریخ بیان کر دی. ہاں جی یاد رہیں گا نا تمہارے کو انشاءاللہ تعالی. تو اللہ نے فرمایا انکا انت العزیز الحکیم. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے. اس کے بعد فرمایا حضور نے جب یہودیوں کو دعوت دی اسلام کی، انہوں نے کہا جی ہمارے کو کسی اور کی ضرورت نہیں. اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اسلام کیا ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، دین توحید. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کے دین سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے. یعنی بے وقوفی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید سے ہٹ جائے. اور اسلام کیا ہے؟ یہی وہی دین توحید ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. یقیناً ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. بے شک وہ آخرت میں بھی نیک بندوں کے ساتھ یعنی انبیاء کے زمرے میں ہیں. اذ قال له ربه اسلم. جبکہ کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اسلم اطاعت قبول کر. اسلم اسلام سے بنا ہے. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ سر تسلیم خم کر دے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ کا حکم حکم ہے. اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کا نام ہے اسلام. کہ ہماری کوئی خواہش باقی نہ رہے، بس اللہ کا حکم ہے کافی ہمارے لیے. تو ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم اطاعت قبول کر، سرنڈر ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین. فرمایا میں نے اطاعت قبول کی رب العالمین کی. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. اور اسی اسلام کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے. ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، 3 بیویوں سے 8 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام. اور یہ دونوں بیٹے پیغمبر بنے. اور تیسری بیوی حضرت سارہ کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک عرب خاتون سے نکاح فرمایا اور ان کا نام تھا قنطورہ بنت مفتور. یہ عرب عاربہ میں سے تھی. عرب کی کئی قسمیں ہیں. تو ان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے. وہ 6 بیٹوں کے نام یہ ہیں: زمران، یقسان، مدین، مدائن، اسیاق اور سوخ. یہ 6 بیٹے اتنے مشہور نہیں ہوئے، ان کی نسلوں میں پیغمبر ہوئے. جیسے مدین کی اولاد میں شعیب علیہ السلام. یہ 6 اور وہ 2
8 بیٹوں کو ابراہیم علیہ السلام نے آخری وقت وصیت کی. کیا وصیت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے یہ دین تمہیں چن کر دیا ہے. یہ دین اللہ نے تمہیں چن کر دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ موت آئے تمہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، اسلام پر جیو، اسلام ہی پہ موت آئے. یعنی اخیر تک اس دین اسلام پہ قائم رہنا، اس کی ناقدری نہ کرنا. وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. ان کے 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے. شمعون، روبیل، ربالون، لاوی. اسی طرح سے یشجر، دان، تفتالی، جاد، عاشر، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. کتنے ہوئے؟ 11 چھوٹ گیا ایک، اور ایک یہودا. یہ 12 بیٹے. آخر وقت میں یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو یہ دین اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. اب تم بولیں گے مول صاحب مرنا ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو یاد رکھو حضور فرماتے ہیں جس حالت پہ زندگی گزارو گے اسی حالت پہ موت آئے گی، اور جس حالت پہ موت آئیں گی اسی حالت میں آخرت میں اٹھائے جاؤ گے. تو موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر ایمان پر قائم رہیں، انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے کو یعقوب علیہ السلام نصیحت کرے ہیں کہ یہودیت کے سوا کوئی اور دین قبول مت کرنا. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخر وقت تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا میرے بچوں بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی میری زندگی میں تو اللہ کی عبادت کرتے رہے ہو، میرے جانے کے بعد بھٹکو گے تو نہیں نا، گمراہ تو نہیں ہوگے، کس کی عبادت کریں گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا بابا ہم آپ کے معبود ہی کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود. آپ دیکھو باپ دادا میں ابراہیم علیہ السلام تو پردادا ہیں، اور اسحاق
یہ دادا ہیں، اور اسماعیل دادا کے بھائی ہیں، پھر باپ دادا میں ان کا ذکر کیسا کیا کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ تایا بھی بابا ہی کے حکم میں ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق تھے، اور اسماعیل علیہ السلام تایا تھے ان کے بڑے ابا۔ تو معلوم ہوا چچا کا مرتبہ باپ کے مرتبے کی طرح ہے جی؟ ہاں۔ الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہودی کہتے تھے ہمارا کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے باپ دادا پیغمبر ہیں، ہم کچھ بھی کریں تو ہمارے کو اللہ کے پاس سفارش کر کے بخشا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ انبیاء کی جماعت تھی گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کیا ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، اور جو تم کر رہے ہیں نا اس کا تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گا کس کا بیٹا ہے، کس کے خاندان کا ہے، اللہ فرمائے گا تیرا عمل کیا ہے بتا۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی اپنی تیاری میں لگنا چاہیے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا مسلمانوں سے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہنے لگے تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ یعنی عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو توحید والا ہے وہی دین ہدایت والا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہودیوں تم نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کر شرک کیا، عیسائیوں تم نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کر شرک کیا، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قولوا، مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما انزل الینا، اس پر جو ہم پہ ہماری جانب نازل کیا گیا یعنی قرآن پہ، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، یعنی سب پہ ہمارا ایمان ہے لیکن عمل قرآن پاک پہ۔ وما اوتی النبی وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے تورات انجیل اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور نبیوں کو جو دیا گیا ان کے رب کی جانب سے سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ نہ مانے تو سمجھ لو یقیناً وہ مخالفت میں پڑے ہوئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے حبیب آپ ٹینشن نہ کو لو، آپ کی جانب سے ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ وہ آیت شریفہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دشمنوں نے جب ان پہ حملہ کیا، اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بس یہی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے تھے تو ظالم نے آپ پہ وار کیا، تو آپ کے خون کے چھینٹے اسی آیت پہ پڑے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ نسخہ
عثمان غنی جس میں تلاوت کرتے تھے وہ نسخہ آج سمرقند کے عجائب خانے میں موجود ہے، اور آج تک وہ دھبے موجود ہیں۔ وہ قرآن چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، پہلے کاغذاں کہاں تھے جی، چمڑے پہ لکھے جاتے تھے، تو آج بھی وہ دھبے اس پہ موجود ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ عیسائیوں میں ایک رسم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو مسلمان کیا کرتے، ختنہ کر دیتے اس کی، اور بولتے اب انہیں پکا مسلمان ہو گیا۔ عیسائیوں کے پاس طریقہ تھا کہ زعفران کا پانی بناتے تھے، زعفرانی کلر کا زعفران کا پانی بناتے اور بچے کو اس میں ڈبا کے نکالتے تھے زعفرانی رنگ میں، اور کہتے تھے اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بپتسمہ، بپتسمہ۔ اور جی بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً پڑھنے کے زمانے کی بات بڑھو میں، ایک 45-46 سال پہلے ایک چرچ دیکھنے کے واسطے گیا تھا میں، چرچ میں عیسائیوں کا کیا رہتا دیکھنا، تو اس میں نے دیکھا ایک ٹیبل تھا، تو میں وہاں کے پادری سے پوچھا بھئی یہ ٹیبل کیا ہے؟ انہوں نے بولا اس پہ بپتسمہ کیا جاتا ہے، یعنی زعفرانی کلر میں معصوم بچے کو ڈبا کے نکالتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ پکا عیسائی ہو گیا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا ارے یہ کلر تو اڑ جاتا ہے، اور رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ، اللہ کی اطاعت کا رنگ غالب آ جانا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں جب بات کرتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے۔ اور جی کھانا کھاتے ہو بسم اللہ الرحمن، کھالی الحمدللہ، اور جی چھینک آئی الحمدللہ، سنا یرحمک اللہ، اور غم کی خبر آئی انا للہ، ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، سمجھو اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ میں رنگ اللہ کے رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان یہودیوں عیسائیوں سے کہہ دیجئے تم ہم سے کیوں حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ رہ گئے عمل، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اللہ ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھیں گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب یہودی تھے یا نصارا یعنی عیسائی تھے؟ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے نہیں وہ عیسائی تھے۔ اللہ نے فرمایا نبی ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟
بھائی تورات انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے توحید کے متوالے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس موجود ہے. یعنی ان کی کتابوں میں حضور کا ذکر مبارک تھا، یہودی عیسائی اس کو چھپاتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کی پکڑ ضرور ہوگی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، انبیاء کرام کی جماعت گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم کو تمہارے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا. الحمدللہ آج پہلا پارہ مکمل ہو گیا. آئندہ مجلس میں انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.